آج بجٹ کا اجلاس تھا تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب بیان کیا تو ان کے بیان کو بار بار سینسر کیا۔ طاقتور لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی لائیو تقریر کو روک کر مولانا کے بیانیے کو دبا دیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کا بیانیہ اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، جسے پاکستانی قوم نے بخوشی قبول کیا، اسے کچلنا یا دبانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج کا بیان گویا کہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو مزید دھکا دینے کے مترادف یقیناً گوارا نہ تھا، اس لیے قومی اور نجی چینل پر مولانا صاحب کے بیان کو سینسر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں رئیس طلحہ اور میں ہوں آپ سے مخاطب طلحہ لقمان۔ آج بجٹ کا اجلاس تھا تو اس بجٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لائے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کا مولانا صاحب کا جو قومی اسمبلی کا بیان ہے پاکستان کی تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے، ایک سنہرے الفاظ سے کہ غریب عوام کا آج وہ صحیح معنوں میں ترجمان بنا ہوا تھا۔ اس بیان میں انہوں نے پورے پاکستان کی ترجمانی کی، قبائلی علاقوں کی ترجمانی کی۔ ان کے اس بیان نے طاقتور لوگوں کی دیواریں ہلا کر رکھ دی کہ قومی ٹی وی جیسے چینل نے بھی مولانا صاحب کی تقریر کو بار بار سینسر کیا۔ جو 75 سالوں سے اس ملک کو چلا رہے، سارا اس ملک کا نظام اور سسٹم ان کے ہاتھوں میں ہے، تو آج کے مولانا کے بیان نے ان سب طاقتور لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاید انہوں نے تو سمجھا تھا کہ مولانا صاحب کی آواز کو ہم دبا دیں گے، مولانا صاحب کا یہ خطاب یہیں پر دفن ہو جائے گا، لیکن یہ 2024 ہے، یہ پرانا زمانے کی باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب مولوی لوگ بھی، داڑھی پگڑی والے لوگ بھی سوشل میڈیا کو جاننا شروع ہو چکے ہیں، اب اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کے اس بیان کو سوشل میڈیا کے اوپر اتنا چلایا کہ شاید اگر یہ سارا معاملہ پیش نہ آتا سینسر والا اور جو قومی ٹی وی کے اوپر سے مولانا صاحب کا بیان روکا گیا، اگر اس طرح کے نجی ٹی وی کے اوپر سے روکا گیا، اگر یہ معاملے پیش نہ آتے تو شاید مولانا صاحب کے یہ بیان اتنا مشہور یا اتنا وزن یا اتنا مقبول نہ ہوتا جتنا طاقتور لوگوں کے اس ہتھ کنڈے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ مقبول ہو گیا۔ بجٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا صاحب نے کہا کہ 1988 سے میں اس ایوان میں ہوں اور کتنے بجٹ میرے ہوتے ہوئے پاس ہوئے، ہر بجٹ کے وقت حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بجٹ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرے گا، مگر 75 سال گزر جانے کے بعد ہم آج بھی دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا جب آپ قوم سے ٹیکس مانگتے ہیں تو قوم آپ سے دو چیزیں مانگتی ہے، ایک امن، جان مال اور عزت آبرو اور اپنے انسانی حقوق کا تحفظ، دوسرا معاشی خوشحالی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں کاروبار ختم ہو، صورتحال فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ مزید انہوں نے کہا آپریشن عزم استحکام در حقیقت عدم استحکام کی جانب جانے کا فیصلہ ہے۔ 2010 سے آپریشنوں کے ہاتھ سے عوام مار کھا رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا عوام ظالمانہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ عوام کو اپنی حکومت پر اعتماد نہیں ہے، عوام جانتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہماری فلاح و بہبودی پر نہیں بلکہ باہر خرچ ہوں، IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے اتارنے میں خرچ ہوں گے، ایسی صورتحال میں عوام کیوں کا ٹیکس ادا کرے گی۔ مزید انہوں نے کہا آپ نے آپریشن کے سوات سے لے کر وزیرستان تک علاقوں کو خالی کر دیا گیا، لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی، ہمارے قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول اور کلچر کے اندر زندگی گزار رہی تھی، انہیں صحراؤں میں بٹھایا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر مجبور کیا، ان کی چادر کو تم نے تار تار کیا۔ پٹھانوں کا ایک اپنا کلچر ہے، آج بھی پٹھان قوم کی دنیا میں ایک حیا، ایک غیرت مانی جاتی ہے، تو پاکستان کی حکومت نے ان کی عزت کے ساتھ مذاق۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ میں ایک غسل خانہ بھی بن سکتا ہے، قبائل کے لوگوں کو کہا گیا کہ جس کا مکمل گھر تباہ ہوا اس کو 4 لاکھ، جس کا جزوی گھر تباہ ہوا 1,60,000 روپے، وہ بھی ان کو ٹوکن دیا گیا، کسی ایک شخص کو ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی، لوگ ٹوکن جیبوں میں لے کر پھر رہے ہیں۔ تو پھر مولانا صاحب نے میں تو کیا جواب دوں، مولانا صاحب نے اس کا اچھا خاصا جواب دے دیا کہ 4 لاکھ میں تو ان وزیروں کا، ان حکمرانوں کا ایک واش روم میں نہیں تیار ہوتا، اور یہ 4 لاکھ کا دور دیکھو کہ کون سا چل رہا ہے، آپ نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے اور ملک میں آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مولانا صاحب نے ایک وہاں پر بہت ہی کمال کی بات کی تھی، بھی ایک جو سابقہ پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن کرنے کے حوالے سے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے 2-2 ہزار بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے۔
انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اعتماد میں لیں، آپ کو جو دہشت گرد مطلوب ہو ہم خود آپ کے حوالے کریں گے، لیکن ہمارے ادارے ایسا کام نہیں کرتے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہریوں کے اوپر گولیاں برسا کر، بم برسا کر، گولے برسا کر انہیں شہید کر دیتے ہیں اور ان کے گھر بار کھیت ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے متبادل کیا دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا گھر کو تباہ کیا تو ہم آپ کو 4 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، جس کا ہم نے مکمل طور پر تباہ کیا اور جس کا جزوی طور پر کیا ہے اس کو 1,60,000 روپے دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپریشن کرنے والوں کو بھی اور آپریشن کی منظوری دینے والوں کو بھی، کہ آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کر کے ان کو اس کے متبادل کیا دے رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا حب الوطنی اور ملک سے وفاداری کے دعوے پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو وہ ملک کا دشمن کہلاتا ہے، وہ ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پورے ملک کے اوپر فوج اسٹیبلشمنٹ قبضہ کیے ہوئے ہے، جب ان کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ تو ملک کا مخالف ہے، وہ ملک کا دشمن ہے، لیکن جنہوں نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا وہ محب وطن۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر چمن بارڈر کے اوپر، آپ کے علم میں ہوگا کہ 9 ماہ سے وہاں پر دھرنا جاری ہے، وہاں پر لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چمن بارڈر پر 9 ماہ سے لوگ در بدر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی حالات انگور اڈا غلام خان میں ہے، ایسے حالات بنانے والے محب وطن ہے، اور جو اس پر بات کرے اس کو ملک کا دشمن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے اوپر جو سب سے زیادہ چمن کے جو حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو سب سے زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں وہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں 40 سال سیاست کی خاردار وادی سے گزر کر یہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ ان کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورہ چائنا کا اگر سفارتی طور پر جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی۔ پاکستان میں چائنا کے معزز مہمان کے ساتھ بات چیت میں بھی ہم نے پاک چائنا دوستی، تائید، حمایت کے حوالے دیے اور وہی حوالے انہوں نے بھی، لیکن سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال پر اس نے عدم اطمینان کا اظہار کیا، ہم خود فیصلہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے مگر ملک کا کباڑہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آخر میں ایک بڑی مزیدار شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر کے بات کی کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو کہا تھا، نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ ان کی طرف ہی کیا تھا کہ ہم نے محترم صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ پنگا نہ لیں، لیکن آگے سے سائل نے کہا کہ پنگا کیا ہوتا ہے، تو مولانا صاحب نے کہا کہ پھر آپ پنگا لے کر ہی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا پنگا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی 22 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی پاکستانی سیاستدان کو دیکھا ہے کہ وہ غریب عوام کی اس انداز سے ترجمانی کر رہا ہے کہ وہ اس وقت پاکستانی عوام کا بالخصوص غریب عوام کا پاسدار بنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب کے اس بیان نے طاقتور لوگوں کے اڈوں پر کوہرام مچا دیا ہے۔